الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وقفے وقفے سے یہ پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور ان کی ترتیب رمضان تک کی بن چکی ہے۔ بڑا مستحسن اور اچھا قدم ہے، قابل مبارکباد ہے۔ یہ ائمہ اعظام مبارکبادی کے مستحق ہیں، دل سے کہہ رہا ہوں، زبان سے نہیں، صرف یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک کمیٹی جماعت بنا کر مشورہ کر کے اور وقفے وقفے سے یہ پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی مدد فرمائے، آمین۔ اور کہنے سننے والوں کو اللہ سب کو بے حد قبول فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، کہنے سننے کا اصل مقصد عمل ہے۔ اگر عمل کی نیت سے آدمی نہیں بیٹھتا، عمل کی نیت سے نہیں سنتا، تو کہنا سننا بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما انت منذر من یخشاها، آپ قیامت سے اسی کو ڈرا سکتے ہیں جس کا ڈرنے کا ارادہ ہو،
جو قیامت سے خود ڈرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مقصود ہے ارادہ عمل۔ اگر عمل کا ارادہ نہیں ہے تو بیٹھنا سننا بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا اس کائنات میں، اپنی قدرت کی نشانی پیدا فرمائی، اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ بلند و برتر ہے وہ ذات، عالی شان ہے وہ اللہ کہ جس نے آسمان میں ستاروں کو بنایا اور اس میں چراغ اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور روشن چاند اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ مگر یہ قدرت کی نشانیاں اس شخص کے لیے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور شکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ تمام قدرت کی نشانیاں اللہ رب العزت والجلال کی ارشاد فرماتا ہے یہ نافع اس شخص کے لیے ہیں۔ یہ قدرت کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ان سے نفع اس شخص کو ہوتا ہے جس کا ارادہ شکر گزاری کا ہو، جس کا ارادہ نصیحت حاصل کرنے کا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، کہنے والے کا ارادہ اور اس کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے، اور سننے والوں کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا فرمائے، میں اس کا زیادہ محتاج ہوں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، کئی باتیں جب میں یہاں بیٹھا کئی باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دین اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ اس بات کو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ 23 سال میں جو دین نازل ہوا، اس دین کو کوئی مقرر 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 2-4 گھنٹے میں کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اس پورے دین کو تھوڑے سے وقت میں، چند گھنٹوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے کوئی بھی مقرر، کوئی بھی واعظ، کوئی بھی بیان کرنے والا اس دین کی باتوں میں سے 1 بات 2 بات چھوٹی کسی بات کو منتخب کر کے اور اس کو بیان کر دیتا ہے، پورے دین کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس مختصر سے وقت میں 1-8 گھنٹے میں آپ حضرات کے سامنے پورے دین کو بیان کوئی نہیں کر سکتا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کئی باتیں ذہن میں آ رہی تھی، پھر اس کے بعد یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی، تو اسی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ کیا عنوان ہے؟ اصلاح معاشرہ۔ کس کو کہتے ہیں معاشرہ؟ معاشرہ کے معنی آتے ہیں آپس کا رہن سہن، یہ معنی آتے ہیں آپس کا رہن سہن۔
شوہر بیوی کا آپس میں رہن سہن، ماں باپ کے اور بیٹوں کے اولاد کے تعلقات، ان کا رہن سہن آپس میں، اسی طرح سے بھائی بھائی کا آپس میں رہن سہن اور تعلقات، پڑوسی پڑوسی کا رہن سہن اور تعلقات، اس رہن سہن کو، اس تعلقات کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے معاملہ کرے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کس طرح کا سلوک کریں دوسرے کے ساتھ، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کرے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہو، کیسا بھی پڑوسی ہو، کیسے آپس میں تعلقات ان کو رکھنے چاہیے، کس طرح سے اس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، سلوک کرنا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے معاشرہ۔ اصلاح کے معنی آتے ہیں ٹھیک کرنا، یعنی اس طرح کے معاملات آپس کے رہن سہن کو ٹھیک کرنا، یہ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کے معاشرے میں اور معاشرے کے حوالے سے کسی ایک فرد کو نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ دونوں طرف سے نصیحت فرمائی۔ آج ہمارے اندر خرابی یہی ہے، اور ساری لڑائیوں کی بنیاد اور جھگڑوں کی بنیاد اور جڑ یہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب سامنے والے کا حق کا نمبر آتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑوں کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور سامنے والے کے حق کو بھول جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا جب نمبر آتا ہے تو شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی ہر وقت میرے سامنے بس ہاتھ باندھے کھڑی رہے، نوکر کی طرح میرے سامنے رہے، خادم کی طرح میرے سامنے جو ہے غلام کی طرح کھڑی رہے، ہر وقت جو میں زبان سے نکالوں، زبان سے پوری بات بعد میں نکلے، پوری پہلے ہو جائے۔ لیکن جب بیوی کے حق کا ادا کرنے کا نمبر آتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی حق ہے۔ اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں، بیوی اپنے فرائض اور حقوق کو انجام دے اور شوہر کے ذمہ بیوی کے جو حقوق ہیں وہ اس کو انجام دے، کبھی دونوں میں جھگڑا نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی طلاق کا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ واقعات طلاق کے اسی لیے پیش آتے ہیں، جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ شوہر اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے اور بیوی کے حق کو بھول جاتا ہے، بیوی بھی اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے اور شوہر کے حق کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک دوسرے پر، دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق کو عائد کیا۔ کیا وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں؟ اب اگر کوئی گھر میں ماں باپ کے سامنے، خاص طور پر اکیلے میں تو زیادہ برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ماں باپ کے سامنے، بچوں کے سامنے اگر میاں بیوی دونوں ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیں تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ بے حیائی ہے۔ اگر یہ بے حیائی ہوتی تو آقا علیہ السلام نے نعوذ باللہ بے حیائی کا کام کیا ہے؟ آج کتابوں میں موجود ہے، آج ہمارے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا نمونہ اس سلسلے میں موجود ہے۔ اگر یہ بے حیائی ہوتی تو آقا علیہ السلام کے بارے میں تو بخاری شریف میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان اشد حیاء من العذراء، دلہن جو آتی ہے، نئی نویلی دلہن پہلی مرتبہ جو پہلے دن گھر میں آتی ہے وہ کتنی شرمیلی ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کے اندر اس سے بھی زیادہ شرم ہے، اور ہم اس کو بے حیائی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک شعبہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے،
حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہڈی چوس کر اس پر کچھ نہیں، ہڈی پر چوس کر اس کو رکھ دیا دسترخوان پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیے، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ نے اس ہڈی کو اٹھایا اور اس کو چوسا۔ یا رسول اللہ اس پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عائشہ میں اس لیے نہیں چوس رہا ہوں کہ اس پر کچھ ہے، تم نے اس کو چوسا ہے اس لیے میں چوس رہا ہوں۔ آج ہم نے نماز پڑھنے کو دین سمجھ لیا، روزہ رکھنے کو خالی دین سمجھ لیا، قرآن پڑھنے کو دین سمجھ لیا اور ان چیزوں کو دین سے خالی کر دیا۔ اگر یہ دین سے خارج ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا۔ اگر اس طرح سے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرے، کوئی وجہ نہیں کہ دونوں میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس گلاس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تھی اور آپ نے ادھر ادھر دیکھ لیا تو آپ پوچھتے تھے، عائشہ تم نے کہاں منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ یا رسول اللہ یہاں لگا کے پانی پیا ہے۔ آپ گلاس اٹھاتے گھما کر اسی جگہ منہ لگاتے۔ کیا معمولی باتیں ہیں، ذرا سی باتیں آپ کہیں گے کہ تو بالکل معمولی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں معمولی نہیں، میاں بیوی میں تعلقات کا یہ جڑ بنیاد ہے، یہ خرابیوں اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اور اہم ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت اور تعلقات ہونے چاہیے۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی میاں بیوی میں اتنا ہی زیادہ معاشرے سے فساد اور بگاڑ ختم ہوگا۔ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ شیطان پانی کے اوپر تخت بچھاتا ہے اور پانی پر تخت بچھا کر اپنے چیڑوں چاٹوں سے پوچھتا ہے، تم نے آج کیا کارنامہ انجام دیا؟ کہ میں نے فلاں آدمی کو نماز پڑھنے سے روک دیا، بہانہ ڈال دیا اس کے دل میں اور نماز نہیں پڑھی اس نے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، بیٹھ جا۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھتا ہے، تو نے کیا کام کیا؟ میں نے شراب پلا دی فلاں کو۔ اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جا، اچھا کام کیا۔ اس طرح سے تمام چیلوں چاٹوں سے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد ایک سے پوچھتا ہے، تو نے کیا کیا؟ میں نے میاں بیوی میں دونوں میں جھگڑا کرا دیا۔ شاباش، بہت اچھا کام کیا، یہ ہے کرنے کا کام۔ کیوں شاباش دیتا ہے وہ؟ کیوں اس کو اس کی کمر تھپتھپاتا ہے؟ اس لیے کہ میاں بیوی میں تعلقات جب خراب ہوں گے تو بیوی کی نظر بھی کہیں اور جائے گی، شوہر کی نظر بھی کہیں اور جائے گی اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے یہ ایک جھگڑا نہیں بلکہ معاشرے کے بگاڑ کی بنیاد ہے میاں بیوی میں جھگڑا۔ اس لیے شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کسی طرح سے، کسی بھی بہانے سے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو امت کے سامنے پیش کیا ہے اور آپ کی نجی زندگی ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہے اور آپ اس بات کی کوشش فرما رہے ہیں کہ امت کے سامنے میرا عمل جائے تاکہ میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہیں اور جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کتنی معمولی باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دعوت کرنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری اکیلے کی نہیں، عائشہ کی بھی دعوت کرنی پڑے گی۔ تو بے تکلف ہوں گے، ظاہر شرط لگانے کی اجازت نہیں ہے، مگر شرط آدمی وہاں لگا سکتا ہے جہاں بے تکلفی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرط لگائی، فرمایا کہ عائشہ کی بھی دعوت کرنی پڑے گی۔ یا رسول اللہ بہتر ہے، بہت اچھا ہے، ضرور تشریف لائیے، عائشہ اور آپ دونوں تشریف لائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقررہ وقت پر مقررہ دن میں تشریف لے گئے، دونوں جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ چلو دوڑ لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، فرماتی ہے میں ہلکی پھلکی تھی تو میں آگے نکل گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کچھ روز کے بعد، کچھ سالوں کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا۔
کہ دونوں کی دعوت تھی، پھر دونوں جا رہے تھے، آپ نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگائیں. فرماتی ہیں کہ اس وقت میں بھاری ہو گئی تھی، کچھ گوشت زیادہ بڑھ گیا تھا تھوڑا سا، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ وہ جو میں اس وقت آگے نکلی تھی آج اس کا بدلہ اتر گیا. دیکھیے کس طرح سے تعلقات، کس طرح سے پیار کی باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے آپ دوڑ لگا رہے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ. اگر آج کسی شخص نے ایسا کر لیا، کسی مولوی نے، کسی حافظ قاری نے، تو مصلی پر سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کہیں گے امامت کے قابل نہیں تو بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتا ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑا کرنے کے قابل نہیں سمجھیں گے. مجھے بات یاد آ گئی، میں یہاں رک کر بیچ میں اور اسی بات کو تھوڑی سی بیان کروں. آج ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ ذرا ذرا سی اماموں کی غلطیوں پر امامت سے ہٹایا جاتا ہے. فلاں نمازی نماز نہیں پڑھتا امام صاحب کے پیچھے. کیوں صاحب؟ وہ امام صاحب موبائل دیکھ رہے تھے بڑا ہاتھ میں لیے کمرے میں بیٹھے، اور وہ گانوں کی تھوڑی بہت کوئی میوزک کی آواز آ گئی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی چلاتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز چل جاتی ہے، تو اس کو بند کرنے میں 1 آدھ سیکنڈ لگ گئی، 2 سیکنڈ، کسی کے کان میں پڑ گیا، وہ تو امام صاحب گانا سن رہے ہیں تو کسی کی نماز نہیں پڑھی. اسے تحقیق نہیں ہے کیا ہوا ہے، لیکن مان لو کہ امام صاحب سے غلطی ہو بھی گئی، تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑے ذرا ذرا سی معمولی غلطیوں پر. ایک جگہ ایسی واقعہ پیش آیا کہ وہ امام کو بہت جلدی جلدی بدلتے تھے، تو انہوں نے جمعے کو مجھے بلایا. ان میں سے 1-2 صاحب نے کہ جو نہیں چاہتے تھے امام کو بدلنا، انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ آ جائیے اور تھوڑا لوگوں کو سمجھائیں. میں گیا تو میں نے 2-3 باتیں لوگوں کو سمجھائی. آپ حضرات کے سامنے بھی عرض کیے دیتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کو اگر یہ پسند ہو کہ یہ زمین پر چلنے پھرنے والے علماء، حفاظ، قراء، گنہگار، پاک صاحب نہیں کہہ رہا ہوں، گنہگار، انہی کے پیچھے آپ حضرات کو نماز پڑھنی پسند ہو تو پڑھ لو جماعت کے ساتھ. اگر پاک صاحب امام چاہتے ہو تو فرشتہ آسمان پر ملے گا، زمین پر نہیں ملے گا. یہ مت سمجھنا کہ پاک صاحب امام کو دودھ کا دھلا ہوا مل جائے گا. یہ گنہگار اماموں کے پیچھے آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی منظور ہو تو پڑھو، اور اگر منظور نہیں ہے تو اکیلے گھر میں پڑھو یا آسمان سے کوئی فرشتہ تلاش کر کے لے آؤ. پاک صاحب نہیں ملے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام پاک صاحب ہونا چاہیے، بالکل گنہگار نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی تو انسان ہے، آخر اس سے گناہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کوئی گناہ اس کا دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھائیے. گناہ کبیرہ دیکھ رہے ہیں کوئی بڑا گناہ، 1 مرتبہ سمجھائیے، 2ری مرتبہ سمجھائیے، 3ری مرتبہ سمجھائیے. امام اگر نہیں سمجھ رہا ہے تب آپ اس سے تنہائی میں کہیے بھائی امام صاحب آپ کی غلطی ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے ہیں، امامت کے خلاف ہے یہ گناہ، یہ گناہ امامت کے خلاف ہے. اب ہمارا آپ کا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کام، آپ جھل جائیے، محبت کے ساتھ رخصت کر دیجیے. لیکن معمولی غلطیوں پر اگر آپ یہ چاہیں کہ امام امامت سے ہٹ جائے اور ہم دوسرا امام لے آئے، وہ دوسرا جو لائیں گے وہ بھی گنہگار ہے. اب جس کو بھی پکڑ کے لائیں وہ گنہگار. دوسری بات میں نے یہ کہی ان سے کہ بعض مرتبہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے امام صاحب مصلی پہ گئے تو 1-2 آدمیوں نے الگ نماز پڑھی اور چلے گئے. حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو، جماعت مت چھوڑو. حدیث شریف ہے. تو اگر امام گناہ کر رہا ہے تو آپ بھی تو حدیث شریف کے خلاف کر رہے ہیں. آپ کا تو حکم ہے ہر نیک اور بد کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ لو، جماعت مت چھوڑو، اور آپ جماعت چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے بھی تو حدیث شریف کے خلاف کیا، آپ نے بھی تو غلطی کی. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے لوگوں نے، فسادیوں نے، اور تقریباً 40 دن تک گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا. مسجد نبوی میں آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، نماز پڑھانے نہیں دیا گیا. کون نماز پڑھا رہا ہے؟ فسادیوں کا امام.
جو فساد مچانے والے ہیں ان کا امام اور ان کا جو سردار ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھا، حضرت آپ کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے، فسادیوں کا سردار نماز پڑھا رہا ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا جب تک جماعت ہو رہی ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، جب تک جماعت ہو رہی ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، جماعت مت چھوڑو۔ آخری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام کا ایک واقعہ میں نے سنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، مجھے اس پر یاد آ گئی یہ بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے بعض ایسی لغزشیں اور بھول چوک ہوئی ہیں کہ آج اگر امام سے وہ لغزش ہو جائے تو ایک منٹ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کہ امام صاحب آپ چلے جائیں۔ مثلا کیا غلطیات سنیے، آج تک شاید نہ سنی ہو آپ حضرات نے، اس لیے سنا دو آپ کے اطمینان کے لیے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے، تکبیر ہو چکی، آپ کو یاد آیا کہ آج تو میں نے فرض غسل ہی نہیں کیا۔ دیکھیے عجیب بات، مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے، تکبیر ہو چکی، تب آپ کو یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بھول طاری کی گئی، کیوں؟ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ غلط معاملہ نہ کریں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ سامنے رہے اور اپنے اماموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غلط سلوک نہ کریں، اس لیے آپ کو بھلایا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام بھول گئے، فرض غسل کرنا بھول گئے، اور جب تکبیر ہو چکی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تم لوگ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ ایسی گری پڑی بات نہیں سنا رہا ہوں، بخاری شریف میں حدیث ہے، معمولی بات نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، فرض غسل کیا، آپ باہر تشریف لائے تو آپ کے بڑے بڑے بال تھے، لمبے پنٹھے بال، ان سے پانی ٹپک رہا ہے غسل کا، حدیث شریف میں، اور آپ آ کر کے پھر اس کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ آج اگر کسی امام سے ایسا ہو جائے تو آپ بتائیے رکھیں گے اس امام کو؟ کوئی رکھے گا؟ لیکن آپ نے سن لیا، اس لیے سن کر اپنے اماموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بدسلوکی نہیں کی۔ پیغمبر علیہ السلام کے واقعات میں سب، بہرحال میں دور نکل گیا، میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا نمونہ بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اپنی تقریر میں بیان فرمایا آپ نے کہ ایک شخص میرے پاس آیا، وہ باہر رہتا تھا کسی دوسرے صوبے میں، کبھی کبھی مہینے میں 15 دن میں اپنے گھر آتا، تو میرے سے کہنے لگا ایک روز آ کر کے کہ حضرت جب میں گھر آتا ہوں تو میرے بیوی بچوں کو میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کیوں بھائی، تم شیر ہو، چیتے ہو، بھیڑیے ہو، کیا ہو تم جو تمہارے سامنے بیوی بچوں کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت قرآن کریم میں آیا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ خالص ترجمہ پڑھنے کا نقصان یہی ہوتا ہے جب تک اس کے سامنے پیغمبر علیہ السلام کا نمونہ اور احادیث شریفہ نہ ہو، یہی نقصان ہوتا ہے۔ تم نے خالص ترجمہ پڑھ لیا، کسی عالم سے اس ترجمے کو نہیں سمجھا تو تم نے غلط سمجھ لیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ بس ایک چیز یاد رہی، اور پیغمبر علیہ السلام کا نمونہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اور تمہارے سامنے نہیں ہے، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ بیوی بچوں کو میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے گھریلو ذمہ داریوں میں، گھریلو اخراجات وغیرہ میں اور تعلیم اور تربیت کے میدان میں مرد عورتوں پر اور اپنے گھر کے بال بچوں پر حاکم ہیں، تعلقات اور سلوک میں نہیں۔ تعلقات اور سلوک کرنے میں میاں بیوی کا جو ہے وہ آپس میں دوستانہ تعلق، یہ فرمایا۔
یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ دوستانہ تعلق ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی سے۔ آپ کی جو زندگی ہے ازواج مطہرات کے ساتھ، آپ بیٹھے ہیں، ساری ازواج مطہرات اکٹھی ہو کر آپ کے پاس آ گئی ایک کمرے میں، اور وہ آپ سے ناز نخرے کی باتیں کر رہی، کوئی غصے میں کچھ کہہ رہی، کوئی ہنسی میں کچھ کہہ رہی، آپ بیٹھے ہنس رہے ہیں، آپ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، بس ہر ایک کی بات سن رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، آواز اندر پہنچ گئی کہ عمر آ رہے ہیں۔ ساری ازواج مطہرات جلدی جلدی پردے کے پیچھے بھاگ گئی، ابتدأنا الحجاب، سب پردے کے پیچھے دوڑی چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اندر اور کہا یا عدوات انفسہن اتہبننی ولا تہبن من رسول اللہ، اے اپنی نفس کی دشمنوں، تم میرے سے ڈرتی ہو، پیغمبر علیہ السلام سے نہیں ڈرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا انت افض و اغلظ من رسول اللہ، تمہارا مزاج پیغمبر علیہ السلام کے مزاج کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بد معاملگی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ کمینے ہیں، وہ کمینے ہیں، آپ نے فرمایا۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کے مقابلے میں دبے رہتے ہیں اور بیویوں کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، وہ اچھے اخلاق والے ہیں۔ فرمایا وہ شریف آدمی ہیں، فرمایا میں شریف بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کمینہ بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے دبتے ہیں وہ شریف لوگ ہیں، اور جو اپنی بیویوں کو دباتے ہیں وہ کمینے لوگ ہیں۔ میں شریف بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کمینہ بن کر زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ کتنی احادیث شریفہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی میری نصیحت قبول کرو، میری نصیحت کو مانو، میرے حکم کو مانو۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت جو ہے وہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور سب سے زیادہ جو پسلی میں ٹیڑھ پن ہے وہ بائیں طرف کی اوپر کی پسلی ہے، اس سے عورت پیدا ہوئی ہے، اس کی فطرت میں ٹیڑھ پن ہے، اس کی فطرت میں کجی ہے، اللہ نے اس کو ٹیڑھا ہی پیدا کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے سیدھا نہیں کر سکو گے، ٹوٹ جائے گی وہ، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا ٹوٹنا یہ طلاق ہونا، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اسی حدیث شریف کا ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا اگر تم اس کے ٹیڑھ پن رہتے ہوئے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہے، تو تمہاری ہمت کیا ہے اس کو سیدھا کرنے کی؟ جب اللہ نے اس کو ٹیڑھا بنایا ہی تو کیسے سیدھا کر سکو؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام نے بیوی کو حکم دیا ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدے میں رہے، اور ایک طرف پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، 4 کام کرے، وہ عورت جنت کے دروازے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک طرف پیغمبر علیہ السلام نے بیویوں کے حکم دیا ہے اور دوسری طرف شوہروں کو حکم دیا، دونوں کو حکم دیا۔
عرض کر رہا ہوں، دونوں اگر اپنے اپنے حقوق کا خیال کر لیں تو لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے بھائی بھائی کا حق ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو اپنے باپ کے درجے کا سمجھے، اپنا باپ سمجھے، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو اپنی اولاد سمجھے، وہ اس کے ساتھ شفقت اور محبت اور پیار کا معاملہ کرے، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرے، کبھی بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج جھگڑے کیوں ہیں؟ باپ کے ساتھ بڑا بھائی کاروبار کرتا تھا، چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی چھوٹا ہے، وہ یا تو اسکول میں پڑھتا ہے یا کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، پتہ چلا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو کاروبار پر کس نے قبضہ کر لیا؟ بڑے بھائی، چھوٹا بھائی دونوں میں، اس لیے کہ وہ تو ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی تو ابھی کچھ چلتی نہیں ہے، اس کی تو کوئی بھی طاقت ہی نہیں ہے، تو بڑا بھائی کاروبار میں دخیل تھا باپ کے ساتھ، تو اسی نے قبضہ کر لیا باپ کے انتقال کے بعد، بھائی کو الگ کر دیا، وہ جوتی چٹکھاتا پھرتا ہے، بڑا بھائی کاروبار پر قابض ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد ایک واقعہ سنا رہے تھے، فرما رہے تھے میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا، ہم ان کے پاس بیٹھے تھے تو واقعہ سنا رہے تھے، دو واقعے انہوں نے سنائے، وہ دونوں واقعے میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تو پیچھے بھائی بیٹھا ہوا ہے، بڑے اچھے لباس میں، لگ رہا تھا کہ کوئی اچھا مالدار آدمی۔ اس کے بعد میں مسجد سے تقریر کر کے باہر نکلا تو ایک شخص لڈو بیچ رہا ہے، تھالی میں رکھ کر لڈو بیچ رہا ہے۔ تھوڑے دن کے بعد وہ دیوبند میرے پاس آیا اور وہ لڈو میرے پاس بھی ہدیے میں لے کر کے آیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہ نہیں بھائی میں نے تو نہیں پہچانا، کہ اس مسجد میں آپ اس گاؤں میں تقریر کے لیے گئے تھے تو مسجد سے باہر جب آپ نکلے تھے تو لڈو بیچ رہا تھا، وہ نہیں تھا، اور آپ کی کرسی کے پیچھے جو صاحب بیٹھے تھے وہ میرے بڑے بھائی ہیں، سارے کاروبار پر اس نے قبضہ کر لیا، میں لڈو بیچ کر کے اپنا کام چلاتا۔ ایک اور واقعہ وہ سنا رہے تھے دارالعلوم دیوبند کے استاد کا، کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد پڑھاتے ہیں، فی الحال موجود ہیں، نام انہوں نے نہیں بتایا، ایسی واقعہ سنایا ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کے بڑے بھائی بستی سے ان کے پاس آئے، 2-3 دن رہے، کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا بڑے بھائی کو، کئی روز ہو گئے ٹھہرے ہوئے، کچھ بتایا نہیں، آخر کیوں آئے ہیں، کیا وجہ ہے، کچھ پتا نہیں ہے۔ تو ایک اور صاحب سے کہا کہ آپ معلوم کیجئے بڑے بھائی کیوں آئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کسی کام سے آپ آئے ہیں، کئی روز ہو گئے آپ کو؟ انہوں نے کہا میں کام سے آیا ہوں، مگر چھوٹے بھائی کو جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، عالم ہیں، ان سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، دونوں میں بہت پیار اور محبت ہے۔ تو چھوٹے بھائی نے پوچھا بھائی صاحب بتائیے کیوں آئے آپ، بے تکلف بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں، آپ تو کبھی گاؤں جاتے نہیں، زمین میں سب میری اولاد کام کرتی ہے، آپ کے بچے یہاں رہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، تو ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد آپ گاؤں جائیں اور زمین پر میری اولاد قبضہ کر لے، ساری زمین پر، اور آپ کے بارے میں یوں کہہ دے کہ اس نے تو کچھ بھی کام نہیں کیا، اس کی کیسی زمین؟ اس لیے میں چاہتا ہوں ہم دونوں ابھی زندہ ہیں، زمین کو تقسیم کر دیں۔ تو چھوٹے بھائی پر بہت زور پڑا، مگر مجبوری کی ایک طرف، تو وہ تیار ہو گئے اور زمین انہوں نے کہا وقت متعین ہو گئے، آپ گھر آ جائیے تو وہاں حصہ لگا دیں اور زمین تقسیم کر لیں۔ وہ گئے تو بڑے بھائی نے حصہ لگایا اور ہر عمدہ ٹکڑا زمین کا چھوٹے بھائی کے حصے میں لگا دیا۔ زمین کا جو بھی عمدہ ٹکڑا تھا وہ حصے میں لگاتے رہے، اور اس کے بعد چھوٹے بھائی سے کہا یہ آپ کا اور یہ میرا۔ چھوٹے بھائی نے بھی کیا معاملہ کیا، ایک پلاٹ تقریباً 40 لاکھ کا وہ بڑے بھائی کو ہدیے میں دے دیا، یہ آپ کا، یہ میرا نہیں۔ اور دونوں میں اتنی محبت ہے، وہ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ جب یہ بھائی دارالعلوم دیوبند سے گھر آتے ہیں، کسی کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، میری 3 عیدیں ہوتی ہیں۔
دو تو عیدیں ہیں ہی، اور ایک چھوٹا بھائی جب گھر آتا ہے اس دن میری عید ہوتی ہے، آپس میں بڑے محبت، بڑا پیار، بڑی شفقت۔ تو اگر یہ چیز ہو کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا خیال رکھ رہا ہے، اس کے ساتھ محبت اور شفقت اور پیار سے پیش آ رہا ہے، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب اور احترام کر رہا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو دونوں میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑے جبھی پیش آتے ہیں جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے کاروبار پر قبضہ کر لیتا ہے اور سارے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دونوں میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ قتل تک کی نوبت آنے ہوگا۔ تو معاشرہ کب درست ہوگا بھائی؟ معاشرہ جب درست ہوگا جب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث شریف کو سامنے رکھیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے باپ کے درجے میں ہے، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے اولاد کے درجے میں ہے۔ حدیث شریف ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا خیال رکھا جائے گا، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت سامنے رکھی جائے گی، کوئی جھگڑا پیش نہیں آئے گا اور معاشرہ درست رہے گا۔ ایک طرف ماں باپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اولاد ہر وقت میرے سامنے کھڑی رہے، ہاتھ باندھے، اور دوسری طرف جب اولاد کے حقوق ادا کرنے کا نمبر آتا ہے تو بھول جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایک بوڑھا باپ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ یہ نوجوان لڑکا اس کو گھسیٹے لا رہا ہے، گریبان پکڑے کہ لڑکا میری ہر وقت نافرمانی کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے۔ نوجوان نے کہا امیر المؤمنین تھوڑی سی بات میری بھی سن لیجیے، یہ بتائیے مجھ کو کہ کیا ماں باپ کا ہی حق ہے اولاد کے ذمے، یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے ماں باپ کے ذمے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ کے ذمے۔ حضرت وہ کیا ہے کہ 3 حق ہیں، اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے 3 ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام اچھا رکھے، خراب نام نہ رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کی تعلیم اور دینی تربیت کا خیال رکھے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کے نکاح کا اور شادی کا خیال رکھے، جلدی کر دے تاکہ وہ کسی گناہ میں نہ پھنسے۔ اس نوجوان نے کہا امیر المؤمنین اس میرے بوڑھے باپ نے میرے 3 حق مار رکھے ہیں، ایک حق بھی ادا نہیں کیا۔ میرا نام فلاں ہے جو اسی میں رکھا ہے، وہ غلط نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کیا نام ہے میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ میں ایک جگہ جاتا ہوں رمضان المبارک میں، تو ایک جگہ میں تھوڑا مدرسے کے لیے چندہ بھی کرتا ہوں، قرآن کریم کی تفسیر بھی کرتا ہوں۔ تو میں ایک دکان پر گیا، ایک صاحب مجھے لے کر کے گئے، میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا آہر علی۔ میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اللہ کے بندو آپ کا نام آہر علی کس نے رکھ دیا؟ آپ اس کو بدلیے۔ خیر بدلا نہیں بدلا وہ جانے، میرا مقصد بتانے کا یہ آہر کے معنی آتے ہیں، حدیث شریف کے میں الفاظ ہیں آہر کے معنی آتے ہیں زنا کرنے والا۔ ماں باپ نے نام رکھ دیا، ہم کو پتا ہی نہیں کہ تم اپنے بیٹے کا کیا نام رکھ رہے ہو، ایک نام اجنبی سا نظر آیا، ایک لفظ سامنے آیا اور نام رکھ دیا۔ ان کو پتا ہی نہیں کہ تم کیا نام رکھ رہے ہو، کیسا گندا اور خراب نام رکھا جب تم نے نام ایسا رکھ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لِكُلِّ مِنْ اسْمِهِ نَصِيبٌ، ہر شخص کا اس کے نام سے حصہ ہوتا ہے۔ جب نام تم نے زانی رکھا تو کام زنا کا کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ کام کرے گا، اس لیے نام اچھا رکھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت امیر المؤمنین اس نے میرا نام فلاں رکھا ہے، کتنا خراب نام رکھا ہے میرا، میری دینی تعلیم و تربیت کا اس نے خیال نہیں رکھا، اور میں بڑا ہو گیا ہوں، میرا نکاح بھی اس نے نہیں کیا، 3 حق میرے مان رکھے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بڑے میاں چلا جا، جتنی بھی تیری یہ نافرمانی کر رہا ہے سب ٹھیک کر رہا ہے، آئندہ میرے پاس شکایت لے کے مت آئے۔ تو ایک طرف ماں باپ کے حق ہیں،
کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کی دعائیں لینی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اس دنیا میں اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا۔ گویا حقیقی خالق اس کائنات میں انسان کے اللہ ہے اور مجازی خالق ماں باپ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے منع فرمایا۔ جہاں قرآن کریم میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، ہر جگہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے تجھے یہ حکم دیا ہے اے انسان کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کیا کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ ایک طرف اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، دوسری طرف ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے انسان، اگر تیرے سامنے تیرے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور بڑھاپے میں جا کر ماں باپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بچوں جیسا مزاج بن جاتا ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ ماں باپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، معمولی بات پر غصہ آتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر تیری ان کی کسی بات سے تم کو تکلیف ہوتی ہے تو تو اپنی طرف سے اپنے ماں باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف کی بات مت کہنا۔ فلا تقل لهما اف، ذرا سی بھی تکلیف کی بات مت کہنا، منہ بھی مت کہنا۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا، کئی جگہ سنایا پہلے بھی، آپ حضرات کو بھی سناتا ہوں۔ ایک بوڑھے باپ نے ایک بیٹے سے کوئی بات پوچھی، اس نے بتلا دیا بیٹے نے، اس کے بعد پھر دوبارہ پوچھ لی تھوڑی دیر کے بعد، ذرا سی دیر کے بعد، 1-2 سیکنڈ کے بعد اس نے پھر بتلائی، تیسری مرتبہ پھر پوچھ لیا، بیٹے نے کہا کہ ابھی تو بتلایا تھا، یعنی تھوڑا سا لہجہ بدل گیا۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھ لیا باپ نے، بیٹے نے کہا دماغ میں کمی ہے، بار بار پوچھتے ہو، ابھی تو بتلایا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا کمرے کے اندر جاؤ، الماری کھول کر ایک ڈائری رکھی ہے وہ اٹھا کر کے لاؤ۔ بیٹا کمرے میں جاتا ہے، الماری کھول کر کے ڈائری اٹھا کر کے لاتا ہے، باپ اس ڈائری کو کھول کر کے پڑھتا ہے، آج فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں میرے بیٹے نے دیوار پر بیٹھے ہوئے کوے کے بارے میں پوچھا، ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ 25 مرتبہ میرے بیٹے نے پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ ابا یہ کیا ہے؟ 25 مرتبہ شفقت اور محبت کے ساتھ میں جواب دیتا رہا، بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے۔ اور مجھے اپنے بیٹے کی یہ ادا بڑی پسند آئی کہ مجھے ابا ابا کہہ کر بار بار پکار رہا ہے۔ میں میرے بیٹے یہ تو ہی تھا جس نے 25 مرتبہ میرے سے پوچھا تھا اور میں پیار اور محبت سے جواب دیتا رہا۔ میں نے 4 مرتبہ تیرے سے پوچھا ہے اور تیری پیشانی پر شرم پڑتی ہے، تیرا لہجہ بدلتا ہے، تجھے غصہ آتا ہے اور تو میرے ساتھ لہجہ بدل کر بات کرتا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے، بہت شفقت اور محبت ہوتی ہے، ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، وہ ذرہ برابر نہیں چاہتے کہ اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایمان لائے، ان کا نام تھا اویس قرنی، یمن کے رہنے والے تھے، ایمان لے آئے مگر صحابیت کا رتبہ نہیں پا سکے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں مدینہ منورہ نہیں جا سکے۔ اتنا بڑا رتبہ صحابیت کا کہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک ادنا سے ادنا صحابی، چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے برابر، تابعین سے لے کر کے قیامت تک آنے والے مجاہدین، محدثین، فقہاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ، سب کو ملا کر ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔
اتنا عظیم رتبہ ہے صحابی کا، وہ رتبہ نہیں پا سکے، کون نہیں پا سکے؟ اویس قرنی، اس لیے کہ گھر میں بوڑھی ماں تھی، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر مدینہ چلے جاتے آپ کی خدمت میں تو بوڑھی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے مدینہ منورہ نہیں جا سکے، صحابیت کا اتنا عظیم رتبہ نہیں پا سکے۔ مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کون ہے عمر فاروق؟ وہ عظیم صحابی ہیں جو اس امت میں دوسرے نمبر کے صحابی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر جس گلی سے جاتے ہیں اس گلی سے اگر شیطان آتا ہوا ہوتا ہے تو عمر کو دیکھ کر ڈر کر شیطان بھی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اتنا عظیم رتبہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر تم میرے بعد شاید مکہ مکرمہ حج کے لیے جاؤ، اگر تم حج کے لیے جاؤ تو وہاں یمن سے بھی قافلے آئیں گے، ایک قافلے میں ایک شخص ہوگا اویس نام کا، اس کی پیشانی پر سفید داغ ہوگا، وہ اپنی ماں سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اور ماں کی تکلیف کی وجہ سے میرے پاس ملاقات کے لیے نہیں آ سکے۔ اے عمر تم ان کو تلاش کرنا اور تلاش کر کے ان سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرانا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مگر آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ ان سے ملاقات کر کے تلاش کر کے اپنی مغفرت کے لیے ان سے دعا کرنا۔ یہ عظیم رتبہ کیوں عطا فرمایا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے رتبہ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ کہاں جنت کو تلاش کرتے پھرتے ہو؟ جنت تو تمہارے گھر میں ہے۔ ماں کی خدمت کرو، جنت کے مستحق بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے، باپ کی خدمت کرو، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو ماں باپ عظیم چیز ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب قبر میں ڈال کر مٹی ڈال کر گھر آ جاتے ہیں، اب معلوم ہوتا ہے ماں باپ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اب دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کرو گے تو ماں باپ نہیں مل سکتے، وہ ہمدردی کے جذبات نہیں آ سکتے جو ماں باپ کے دل میں۔ کہاں سے لاؤ گے وہ جذبات؟ اب تو قبر میں دفن کر کے آ گئے ان جذبات کو۔ اس لیے جب تک وہ زندہ ہیں ان کی حق شناسی، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے دعائیں لینے کا اہتمام نبی کریم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کا حکم دیا۔ ایک واقعہ اور سناتا ہوں، بات ختم کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ درخواست کی، اے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا مجھے بتلایا جائے۔ اسرائیلی روایت ہے، یعنی بیان کرنے کی اس کو اجازت ہے مگر سچی ہے جھوٹی اللہ جانے سچ ہے جھوٹ، مگر نبی کریم علیہ السلام نے بیان کرنے کی اجازت دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ نے ارشاد فرمایا فلاں بستی میں جاؤ اور وہاں فلاں گھر جاؤ، فلاں دروازے پر دروازہ کھٹ کراؤ، اندر سے جو نوجوان آئے گا وہی جنت میں تمہارا رفیق ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے سے، آپ کی وحی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہوئے جا رہے ہیں، اس بستی میں پہنچے، اس گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نوجوان آیا، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ساتھ میں آپ کے خادم حضرت یوشع ابن نون جو آپ کے بعد پیغمبر بنے ہیں وہ بھی ساتھ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے خادم کو اس نوجوان نے بٹھلایا گھر میں، بیٹھک میں، وہاں سے گھر کا پورا منظر نظر آتا ہے۔ نوجوان نے کہا تشریف رکھے میں بھی آتا ہوں۔ وہ اندر جاتا ہے، ایک کمرے میں سے ایک بوڑھی عورت کو اپنی گود میں نکالتا ہے، لا کر کے اس کو بٹھاتا ہے، اس کو غسل دیتا ہے، اس کے کپڑے بدلتا ہے، اس کے بعد لقمہ لے کر کے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالتا ہے عورت کے۔ جب وہ فارغ ہو گئی کھا کر کے، اس عورت نے اس نوجوان کو قریب بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے پورا معاملہ،
اس عورت نے قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا. فارغ ہو کر کے نوجوان مہمانوں کے پاس آیا. موسیٰ علیہ السلام نے مہمان ہیں پوچھا اس نوجوان سے کہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، ہم کو بھی بتلاؤ. اس نوجوان نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے، 20 سال، یہ میری بوڑھی ماں ہے، معذور ہے، کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتی، چل پھر بھی نہیں سکتی، پیروں سے بھی معذور ہیں، ہاتھوں سے بھی معذور ہیں. میں ہی کما کر کے لاتا ہوں، ان کو غسل بھی دیتا ہوں، ان کے کپڑے دھلتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتا ہوں اور خود ہی ان کو کھلاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے تیرے کان میں کیا کہا؟ نوجوان نے کہا کہ انہوں نے میرے کان میں یوں کہا کہ اے بیٹے تو مجھے بہت آرام پہنچاتا ہے اور اپنا راحت کا، آرام کا کوئی خیال نہیں رکھتا، تکلیف اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، مجھے راحت پہنچاتا ہے. اے بیٹے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ پیغمبر کا رفیق بنائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسے نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان خوشخبری سن لے، میں ہی موسیٰ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول فرما لی ہے اور اللہ نے تیرے سے ملاقات کے لیے مجھے بھیجا ہے. اللہ نے تم کو میرا رفیق بننے کے لیے جنت میں مقرر کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، بے شک اولاد کے بھی حق ہے ماں باپ کے ذمہ، اور ماں باپ کو ان حقوق کو سمجھنا ہوگا، ان حقوق کو پورا کرنا ہوگا. اور ماں باپ کے حقوق بھی ہیں اولاد کے ذمہ کہ ان کے ساتھ بد تہذیبی کا معاملہ نہ کرے، اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، ان کی بد دعاؤں سے بچے. اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعا وہ بد دعا ہے کہ جو رد نہیں ہوتی. ماں باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ماں باپ کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی. اس لیے ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ نام ہے اس چیز کا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، میاں کو اپنے بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور بیوی کو اپنے میاں کے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے. 3 حق والا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے. اس کے 3 حق ہیں، رشتہ داری کا حق، پڑوس کا حق، اسلام کا حق. ایک وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، پڑوسی ہے، اس کے 2 حق ہیں، رشتہ داری کا حق نہیں ہے، اسلام کا حق ہے، مسلمان ہونے کا، پڑوس کا حق. تیسرا وہ غیر مسلم پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، اس کا 1 حق ہے، پڑوس کا حق. تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے، ضروری ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ. وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور پڑوسی کی خبر نہ لے وہ کس حال میں ہے، وہ بھوکا ہے. پڑوسی اگر بھوکا ہے اور خود پیٹ بھر کر سو گیا آدمی تو یہ آدمی مومن نہیں ہے. آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. جو آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں، وہ آدمی مومن نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اتنے حقوق بیان فرمائے پڑوسیوں کے. آپ نے فرمایا بس یہ مضمون بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا تم بازار سے کوئی چیز خرید کر لا رہے ہو، اگر تمہارا موقع اتنا ہے کہ پڑوسی کے یہاں بھی پہنچا سکتے ہو تو اس کو کھول کر لاؤ، اور اگر اتنا موقع نہیں ہے تو اس سامان کو ڈھک کر لاؤ. تم پھل لا رہے ہو بازار سے،
آپ نے ارشاد فرمایا اس کو ڈھک کر لاؤ، اور اگر کھول کر لا رہے ہو پڑوسیوں کے بچے دیکھیں گے تو پڑوسیوں کے بھی پہنچاؤ، ان کی تکلیف کا سبب مت بنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کوئی اچھی چیز بناؤ تو اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنی دیوار میں میخ ٹھوک رہے ہو تو اس ٹک ٹک کی آواز سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ بناؤ کہ پڑوسی کی دھوپ رک جائے، پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہے ہو، پڑوسی تمہارا غریب ہے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ اس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی تمہارے ذمہ ہے۔ کتنی ذرا ذرا سی باتوں کا خیال رکھا ہے، یہ سب حدیث شریف ہے، کوئی ادھر ادھر کی بڑی بڑی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو سنا ایک تعجب کی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اپنے شاگردوں کو سنایا تو شاگردوں کو بھی تعجب ہوا، آپ کو بھی تعجب ہوگا۔ جب ان کو تعجب ہوا شاگردوں کو تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، وہ جواب بھی سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے ایک پڑوسی غریب ہے، وہ اپنا مکان مکمل نہیں بنا سکتا، وہ ایک طرف کی دیوار کھڑی نہیں کر سکتا، دونوں طرف کی دیوار کھڑی نہیں کر سکتا، دونوں طرف مکان ہیں، پڑوسی ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے پیچھے کی دیوار کھڑی کر سکتا ہے یا صرف آگے کی دیوار کھڑی کر سکتا ہے، اور کڑیوں کو، کڑی تو جانتے ہیں نا لکڑی کی ہوتی ہے، ہمارے علاقہ سب جانتا ہے، کڑیوں کو پڑوسی کی دیوار پر اس کی چھت پر رکھنا چاہتا ہے تو پڑوسیوں کو منع کرنے کا حق نہیں ہے، منع نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو شاگرد ہاتھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے کیا سنا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا واللہ لأرمین بین اکتافکم، خدا کی قسم تمہارے درمیان میں اس حدیث کو ضرور بیان کروں گا چاہے تمہیں کتنا ہی برا لگے۔ یہ فرمایا کتنی ذرا ذرا سی باتوں کا خیال رکھا ہے۔ آج ہماری سارے محلے والوں سے دوستی ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو پڑوسی سے، کہیں پانی نکلنے پر جھگڑا ہے، تیرا پانی گھر کو نہیں آئے گا ادھر کو جائے گا، ارے تیری نالی میں کو گھر کے سامنے چلا جائے گا تو کون سا تیرا گھر کمزور ہو جائے گا۔ اس سے معمولی معمولی باتوں پر بچے تو آپس میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ سمجھ بچے، وہ کھیل رہے ہیں، ان میں آپس میں ایک مار پیٹ ہو گئی، بس پڑوسی لڑ پڑتے ہیں، دونوں ان کے ماں باپ، اور اتنی لڑائی ہو جاتی ہے کہ سال ہر سال بولے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ پھر کھیلنے لگتے ہیں مگر ان کی بول چال بن رہی ہے، وہ پھر کھیلنے لگتے ہیں 2 منٹ، تو ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہودیوں کی سخت دشمنی ہے، یہودیوں سے سخت دشمنی ہے، مگر جب گھر تشریف لاتے پوچھتے کیا بنا ہے، آج سالن بنا ہے، آپ فرماتے پڑوسی کا خیال رکھا، ہمارے یہودی پڑوسی کو پہنچایا کہ نہیں ابھی نہیں پہنچایا، پہلے وہاں پہنچاتے پھر خود کھاتے۔